وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل صد احترام حاضرین جمعہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں، امت کی پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیو، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل اور مہربانی سے ایک عظیم موضوع کو لے کر کے آپ کے سامنے آئے ہیں، اور وہ موضوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، حسن سلوک کرنا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 کی تلاوت فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے تو اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو بیان کیا اور ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. لوگوں تم اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے مختلف قسم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں. وَالْيَتَامَى یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں. وَالْمَسَاكِينِ اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کریں. وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ. اور وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار ہیں اور وہ پڑوسی جو تم اجنبی ہیں، جنہیں تم نہیں جانتے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ. اور وہ تمہارے پہلو کے ساتھی. وَابْنِ السَّبِيلِ. اور راستے کے مسافر، راستے میں جو مسافر ملتے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے. وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. اور تمہارے ماتحت جو خادم ہیں، نوکر ہیں، لونڈیاں تمہارے پاس کام کرتی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں.
پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو اترانے والا ہے، تکبر کرنے والا ہے، غرور مغرور ہے اور فخر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، دیکھیں یہ آیت کا آزادانہ ترجمہ تھا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، بندوں کو اپنے عبادت کا حکم دیا کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی مختلف قسموں کو مختلف قسموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اللہ نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے میرے عزیز ساتھیوں، اہل علم کہتے ہیں، اہل علم فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں، دین اسلام کی جو بھی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا اگر ہم خلاصہ بیان کریں گے یا نچوڑ بیان کریں گے تو وہ خلاصہ اور نچوڑ جو ہے نا وہ انہی دو چیزوں پر منحصر ہوتا ہے، وہ انہی دو پہلوؤں پر منحصر ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں اپنے خالق کو جانو، اللہ کی اس زمین پر رہتے ہوئے خالق کو جانو، خالق کو پہچانو، خالق کی معرفت حاصل کرتے ہوئے خالق کا حق ادا کرو، خالق کا حق ادا کرو۔ اب اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور اللہ کا حق اللہ کو دو، یعنی اللہ کا حق اس کی عبادت کر کے اس کا حق ادا کرو۔ پھر دوسرا پہلو جو اللہ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ اللہ کی اس سرزمین پر اللہ کی جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یعنی خالق کی عبادت کر کے خالق کا حق ادا کرو اور مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ انہی دو حقوق پر پورا اسلام منحصر ہے۔ قرآن مجید کے کسی بھی مسئلے کو لے آپ، کسی بھی مسئلے کو آپ اٹھائیں، یا تو وہ مسئلہ پہلے پہلو پر ہوتا ہے، اللہ کے حقوق پر ہوگا، یا پھر دوسرے پہلو بندوں کے حقوق پر آئے گا۔ تو گویا ان دو حقوق پر پورا اسلام ٹکا ہوا ہے اور ان دو حقوق کی ادائیگی ہی پورا اسلام ہے۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو دوسرا پہلو ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یقیناً میرے عزیز ساتھیوں شریعت اسلامیہ میں اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے اور مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بڑی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں ہیں، ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، غور سے سنیں۔ طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے حبیب اعمال تو بہت ہیں لیکن ان اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں سبحان اللہ، ذرا غور کریں اس حدیث پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے پر غور کریں۔ سوال کیا ہے؟ ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل، سب سے پیارا عمل اور سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ یعنی وہ کون سا عمل ہے جس کو اللہ بہت زیادہ پسند کرتا ہے؟ سبحان اللہ، پیارے نبی کیا جواب دیتے ہیں؟ پیارے نبی کا جملہ سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سرور تدخلہ علی مسلم، سرور تدخلہ علی مسلم، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ ایک مسلمان جو غم زدہ ہے، دکھی ہے، افسوس ہے، پریشان ہے، اس پریشان چہرے پر خوشی کو بکھیر دینا، غم زدہ چہرے پر خوشی لا دینا، یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ یعنی ایک آدمی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تکلیف میں ہے، اس کے ساتھ آپ اچھا ایسا سلوک کرو، ایسا برتاؤ کرو یا ایسی گفتگو کرو یا اس کی ایسی مدد کرو کہ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ پھر سے کھل اٹھ جائے، پھر سے کھل اٹھے، وہ آدمی اس آدمی کی پریشانی ختم ہو جائے اور مرجھایا ہوا چہرہ پھر سے کھل اٹھ جائے۔ یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اگر یہ نہ کر سکوں تو کوئی اور عمل جو اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا او تکشف عنہ کربا،
کسی مصیبت زدہ انسان کی مصیبت میں مدد کرنا، یہ عمل بھی بہت زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں او تقضی عنہ دینا، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کسی ایسے شخص کو، ایسا شخص جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے قرض کی ادائیگی میں اس کی مدد کرنا۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، وقت دیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد لوٹانا ہے، لیکن بیچارہ وہ لوٹا نہیں سکا، آپ اسے مزید وقت دیں، اور تھوڑا سا وقت دے، اور تھوڑا سا وقت دے، اور تھوڑا سا وقت دیتے جائیں۔ اگر وہ تب بھی واپس نہیں لوٹا سکتا تو اس کی قرض میں تھوڑا سا کم کر دے، اگر پھر بھی واپس نہیں لوٹا سکتا، اتنا مجبور ہے، اتنا لاچار ہے، وہ آپ کے قرض کو واپس نہیں لوٹا سکتا، تو آپ اس کے قرض کو معاف کر دے۔ قرض کی ادائیگی میں ایک مصیبت زدہ قرضدار انسان کی مدد کرنا، یہ عمل بھی اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او تطرد عنہ جوعا، یا کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلانا، یہ عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، یہ سب اعمال کس کے عوض میں بیان کیے جا رہے ہیں؟ مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں، مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کے بارے میں، یعنی یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اور وہ کیا اعمال ہیں؟ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ عمل اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث کا آخری جملے پر توجہ چاہتا ہوں، اس حدیث کے آخری جملے پر توجہ چاہتا ہوں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری بات کہی ہے مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کے سلسلے میں، اس پر توجہ دیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَنْ أَمْشِي مَا أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ لَأَنْ أَمْشِي مَا أَخٍ لِي فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ ممن ان اعتکف فی هذا المسجد شہرا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی مصیبت زدہ شخص کے ساتھ چلنا، 2 قدم چل کر کے اس کی مصیبت میں ساتھ دینا، اس کی تکلیف میں ساتھ دینا، اس کی مدد کرنا، پیارے نبی فرماتے ہیں میری اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے سے بھی بہتر ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کسی مصیبت زدہ شخص کے ساتھ چلنا، 2 قدم چل کر کے اس کی مدد کرنا، اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دینا، اس کی مصیبت میں اس کا دست بازو بننا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے نزدیک، میں تو یہ کرتا ہوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ عبادت سے بھی بہترین عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ حدیث محدثین اکرام نے مختلف طرق سے حسن قرار دیا ہے، اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ دیکھیں شریعت کے نزدیک جو معاملہ ہے نا، یہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہی وجہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچا مومن، کردار والا مومن، نام و نہاد والا مومن نہیں، ایسے تو آج بہت سارے مومن ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، لیکن میں یہاں پر کردار والے مومن کی بات کر رہا ہوں جو پریکٹیکلی مومن ہوتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ایک سچا مومن جو کردار والا مومن ہوتا ہے، احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے، کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے۔ پیارے رسول صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا، کہا اجی بتلاؤ تو صحیح کہ کیا تم جانتے ہو کہ دنیا میں ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال ایک مومن جیسی ہے، مسلمان جیسی ہے، وہ درخت ہے درخت، لیکن اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک مسلمان جیسی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے بیٹھے جنگل پہنچ گئے، اور جنگل کے درخت کو تلاش کرنے لگے کہ آخر ایسا کون سا درخت ہوگا جس کی مثال، جس کی تشبیہ مسلمان کے مانند ہے، جو درخت مسلمان کے مانند ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے بیٹھے جنگل چلے گئے، سارے درختوں کو تلاش کرنے لگے، کافی دیر کے بعد ہم سے جواب بن نہیں پڑا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بول اٹھے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کیا تم نہیں جانتے؟ تو سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ مجلس ختم ہوئی، سارے صحابہ نکلنے لگے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابا جان، مجھے پتا تھا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، مجھے پتا تھا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ عمر بن خطاب اپنے بیٹے سے کہتے ہیں میرے بیٹے، اگر تم اللہ کے نبی کی مجلس میں ہی جواب دے دیتے اور کہہ دیتے اور بتا دیتے کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے تو کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ سارے صحابہ کو پتا نہیں، تم کم سن بچے ہو اور تمہیں پتا ہے، تمہارے باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا،
خوشی سے میں جھوم اٹھتا. اگر تم وہی اللہ کے نبی کی محفل میں بتا دیتے تو کتنی اچھی بات ہوتی. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، آگے ذرا سا غور کرنے کی بات ہے اس حدیث پر کہ کھجور کے درخت کی جو خوبی ہے نا، جو خصوصیت ہے، خوبی ہے اس کا، کھجور کا درخت کے صرف کھجور کے درخت کا صرف کھجور ہی انسان کے لیے نفع بخش نہیں ہے. کھجور تو نفع بخش ہے ہی ہے. کھجور سے تو انسان فائدہ اٹھاتا ہی ہے. کھجور سے تو انسان کا پیٹ بھرتا ہی ہے. لیکن آپ غور کرنے کی بات ہے، کھجور تو کھجور ہے، لیکن کھجور کے علاوہ اس درخت کی ایک ایک چیز انسانیت کے حق میں فائدہ مند ہے. اس درخت کا کوئی بھی شے ایسا نہیں ہے جس کو ضائع کیا جا سکتا ہو یا کہا جا سکتا ہو کہ یہ ویسٹ چیز ہے، اس کو ہٹا کر کے پھینکو. نہیں، بلکہ کھجور کا جو درخت ہے نا، اس کا ذرہ کھجور کی جڑیں، کھجور کے درخت کی جڑیں، اس کا تنا، اس کا پتا، اس کا پھل، ہر چیز انسانیت کے حق میں فائدہ مند ہے. کوئی بھی چیز اس کے اندر ویسٹ نہیں ہے. تو بتانا مقصد یہ ہے کہ مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ جو دی گئی ہے، ایک مومن جو ہوتا ہے نا، وہ جس ماحول میں بھی رہے، جس حالت میں بھی رہے، جس سوسائٹی میں بھی رہے، جس گلی محلے میں بھی رہے، جس شہر میں بھی رہے، اپنی ذات سے وہ ہمیشہ لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتا رہتا ہے. یہی وجہ ہے جیسے کھجور کا درخت کا کوئی حصہ بیکار نہیں ہے، ہر چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، ایسے ہی ایک مومن کی مثال اللہ کے نبی نے کیا فرمائی ہے؟ کھجور سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے نا، یہ جس ماحول میں بھی رہتا ہے، جس ملک میں بھی رہتا ہے، جس بستی میں بھی رہے، جس گلی محلے میں بھی رہے، اپنے اطراف و اکناف والوں کو ہمیشہ اپنی ذات سے فائدہ ہی پہنچاتا ہے، کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف ہونے نہیں دیتا. یہ مومن کی مثال ہے. ایسے بننے کی کوشش کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور کھجور کے درخت جیسا مومن اور مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے عزیز ساتھیو، الغرض مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی جب بات آتی ہے نا، اسلام یہ نہیں کہتا کہ جی بس صرف تم مسلمانوں کے ساتھ احسان کرو، بس مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بس مسلمانوں کے بارے میں اچھا سوچو. نہیں، بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جب احسان کی بات آتی ہے تو یہاں پر نہ مسلک دیکھو، نہ مذہب دیکھو، نہ انسان دیکھو، نہ جانور دیکھو، بلکہ اسلام تو کیا کہتا ہے؟ بھلے وہ جو بھی شخص ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ اپنا ہو، چاہے وہ پرایا ہو، چاہے وہ اپنا رشتہ دار ہو، چاہے وہ غیر ہو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. کوئی فرق نہیں، کوئی تفریقہ بازی نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنا. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کو یاد ہوگی. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بکری ذبح ہوئی. بکری ذبح کیا پکانے کے لیے، کھانے کے لیے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان والوں سے پوچھا کہ جی آج جو بکری ذبح کیا تھا نا گھر میں، اس بکری کا گوشت ہمارا جو پڑوسی، یہودی پڑوسی ہے، اس کو تحفے میں دیا کہ نہیں دیا؟ تحفے میں دیا کہ نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا تو فوراً لے جا کر کے پہلے اس کو پہنچاؤ، بعد میں ہم کھائیں گے. سبحان اللہ. کون ہے؟ یہودی ہے. پڑوسی کون ہے؟ یہودی ہے، غیر مسلم ہے، ہندو ہے، ایک غیر مسلمان میں. عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو بکرا کٹا ہے سب سے پہلے تحفہ اپنے یہودی ساتھی کو دو. یہ ہے اسلام. اور اسلام کی یہ ہے خوبی. جب احسان کی بات آتی ہے نا، یہاں پر کوئی تفریقہ بازی نہیں ہے. نہ مسلک دیکھے، نہ مذہب دیکھے، نہ دین دیکھے، نہ اپنا دیکھے، نہ پرایا دیکھے. ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرے، ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، ہر ایک کے مصیبت میں مدد کرنے کی کوشش کرے. یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. الغرض میرے عزیز ساتھیو، یاد رکھو، ضرورت مند کو پیسہ دینا یا بھوکے کو کھانا کھلانا ہی اصل ہمدردی نہیں ہے. ضرورت مند کو پیسہ دینا یا بھوکے کو کھانا کھلانا ہی اصل ہمدردی نہیں ہے، بلکہ ضعیفوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ بیٹھنا اور بیٹھ کر کے ان کے ساتھ محبت کے دو بول بولنا، یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے. یہ بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث. کبھی کبھار بیٹھو، کبھی کسی مجبور کے ساتھ بیٹھو، کبھی کسی ضعیف آدمی کے ساتھ بیٹھو. اجی وہ سب چھوڑو. ہمارے ماں باپ ہماری محبت کے محتاج ہیں. ہم میں سے کئی ایسے اولاد ہیں جن کے ماں باپ ترس جاتے ہیں اپنے بچوں سے ملنے کے لیے، جن کے ماں باپ ترس جاتے ہیں اپنے بچوں سے بات کرنے کے لیے. یہ اولاد ہے. آج ایک واقعہ میں آپ کو یوں بتاؤں
الحمدللہ ایک مرتبہ کا ایک جگہ کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک ساتھی، میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ شخص ہیں، وہ ہمیشہ ان کے گھر پر ایک آٹو والا آتا ہے، آ کر کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھتا ہے، بیٹھ کر کے بزرگ شخص سے باتیں گفتگو کرتا ہے، اس کے بعد چلا جاتا ہے، اور وہ شخص صرف بیٹھ کر کے باتیں کرنے کا اسے پیسے دیتے ہیں، بیٹھ کر کے باتیں کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کو روزانہ گھر پر بلاتے ہو، کھلاتے ہو، پلاتے ہو، پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہو، پھر اس کے بعد اسے پیسے دے کر کے واپس بھیجتے ہو، آخر بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی میرے الحمدللہ 3-4 بچے ہیں، لیکن سارے بچے یورپ میں رہتے ہیں، کوئی بچہ یہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے ساتھ میں رہے، کوئی بچہ یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے اپنے ساتھ میں رکھے، مجھے کوئی بات کرنے والا تک نہیں ہے، مجھے کوئی بات کرنے والا تک نہیں ہے۔ اللہ نے مال بہت دیا ہے، پیسہ بہت دیا ہے، اولاد سے نوازا ہے، لیکن میں اتنا مجبور آدمی ہوں، لیکن میں اس زمین پر سب سے زیادہ اتنا مجبور آدمی ہوں کہ میری اولاد مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتی، یا میری اولاد کے پاس مجھ سے بات کرنے کے لیے تک وقت نہیں ہے۔ پھر عزیز ساتھیوں، غریب کو پیسہ دینا یا بھوکے کو کھانا کھلانا یہ ہمدردی نہیں ہے، بلکہ ایسے ضعیفوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ بیٹھو، 2 منٹ بیٹھ کر کے ان کے ساتھ محبت کی 2 باتیں کرو، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، بڑی نیکی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ نے دیکھا ایک جزامی جس کو کوڑ کی بیماری کہتے ہیں، جس کے قریب بھی جانا کوئی پسند نہیں کرتا، جس کو قریب آنا بھی کوئی پسند نہیں کرتا، کراہت کرتے ہیں، ہر شخص اس سے کراہت کرتا ہے، کوئی اس کے قریب جانا نہیں پسند کرتا۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مثال اور نمونہ بننے کے لیے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جزامی بیٹھ کر کے کھانا کھا رہا تھا، اللہ کے نبی اس کے ساتھ بیٹھ گئے، سبحان اللہ۔ دیکھو یہ اسی لیے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ یہ جو بیمار ہوتے ہیں نا، وہ انہیں کوئی دولت کے انبار نہیں چاہیے ہوتے، ان کے پاس بیٹھ کر کے 2 بول بولنا چاہیے، محبت کے 2 بول بولو، آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے، ایک ماں چاہتی ہے، ایک بوڑھی ماں چاہتی ہے کہ اس کی بچی اس کے ساتھ میں بیٹھے، اس کی خدمت کرے، اس سے باتیں کرے۔ یہ ایک بوڑھا باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ اس کا سہارا بنے، اس کو اپنے گاڑی میں بٹھا کر کے مسجد کو لے کر کے جائے، مسجد سے لے کر کے آئے، اس کے ساتھ اچھی گفتگو کرو۔ یہی تو چاہتے ہیں ماں باپ، یہی تو چاہتے ہیں بوڑھے آدمی، یہی تو چاہتا ہے بیمار کے اس کے ساتھ بیٹھ کر کے اچھی گفتگو کرو۔ اور یہ بہت بڑی نیکی ہے میرے عزیز ساتھیوں، یہ حسن سلوک کا سب سے بڑا معیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جزامی کے ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر کے وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی اس کے برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں، سبحان اللہ، اس کے برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ ڈال کر کے خود نوالا اٹھا کر کے اللہ کے نبی کھاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو یہ مجبور، یہ کمزور، یہ بیمار آدمی بڑی مصیبت میں جھلس رہا ہے، اللہ کی بڑی آزمائش میں گرا ہوا ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو صحت مند جسم عطا کیا ہے نا، اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ ایسے بیماروں کی تکلیف کو بڑھانے کا، اذیت کو بڑھانے کا سبب نہ بنو، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے 2 محبت کی باتیں کرو، یہ تمہارے صحت مند جسم کا شکرانہ ادا ہو جائے گا۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، انسان تو انسان ہے، اس سرزمین پر جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں، سب کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہے، سب کے ساتھ ہمیں اچھا برتاؤ کرنا ہے، سب کے ساتھ ہمیں اچھے انداز سے پیش آنا ہے۔ جنات کیسی مخلوق ہے؟ غیبی مخلوق ہے، جنات غیبی مخلوق ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو مخلوق ہے نا، یہ بھی تمہارے حسن سلوک کا حق رکھتی ہے۔ غیبی مخلوق، ہم جنات کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے، لیکن پھر بھی یہ اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ مخلوق بھی تمہارے حسن سلوک کا حق رکھتی ہے، یہ بھی حق رکھتی ہے۔ میرے عزیز ساتھی، اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں ہوشیار، خبردار، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خبردار، جب تم استنجا کے لیے جاؤ اور استنجا کے لیے پانی نہ ہو، مٹی استعمال کرتے ہو، ڈھیلا لیتے ہو، پتھر لیتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، ڈھیلا استعمال کرو، پتھر استعمال کرو، یا پھر مٹی استعمال کرو، کپڑا استعمال کرو، ٹیشو پیپر استعمال کرو، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاد رکھو ہڈی استعمال نہ کرے۔ دیکھو کتنا حسن سلوک کا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاد رکھو ہڈی کو استعمال نہ کرو، ہڈی استنجا کے لیے استعمال نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّ زَادُوا إِخْوَانُكُم مِّنَ الْجِنِّ، اس لیے کہ یہ جنات میں سے تمہارے مومن جن بھائیوں کی غذا ہے، مومن جن بھائیوں کی غذا ہے۔ اللہ کے نبی نے کتنا خیال رکھا،
وہ مخلوق جو غیبی مخلوق ہے، جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں استنجا کے لیے ہڈی استعمال نہ کرے، لید کا استعمال نہ کرے، گوبر استعمال نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ کیونکہ یہ تمہارے مومن بھائیوں کی غذا ہے۔ اتنا حسن سلوک کرنا ہے۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ حسن احسان اور حسن سلوک کی جب بات آتی ہے نا، اسلام میں مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کا جو دائرہ ہے نا، یہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے۔ انسان تو انسان، جنات کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ انسان تو انسان، جنات تو جنات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات میں بسنے والی ہر چیز کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ہر چیز کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنا یہ تم پر فرض کر دیا ہے، حسن سلوک کرنا یہ تم پر واجب کر دیا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، انسان تو انسان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات میں بسنے والے چرندے، کائنات میں بسنے والے پرندے، کائنات میں بسنے والے یہ جو حیوانات ہیں، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان درخت لگاتا ہے، ایک مسلمان درخت لگاتا ہے، آم کا درخت لگایا، جام کا درخت لگایا، انار کا درخت لگایا۔ پیارے نبی کہتے ہیں اگر اس درخت سے کوئی جانور کھا لیتا ہے، کوئی جانور اپنا پیٹ بھر لیتا ہے، کوئی جانور کوئی پھل کو لے لیتا ہے اور کھا لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اس درخت لگانے والے مالک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ان لنا فی البہائم اجرا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، حسن محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو کیا اللہ اس پر بھی ہمیں اجر لکھے گا؟ اس پر بھی ہمیں ثواب دے گا؟ وہ تو جانور ہے نا، وہ تو جانور ہے نا، انسان تو نہیں ہے، بے زبان جانور ہے، عقل نہیں ہے اس کو۔ اگر ہم اس کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو کیا اللہ اس پر بھی ہمیں اجر دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنو پیارے نبی کا جملہ، سنو میرے محترم بھائیو، پیارے نبی کا جملہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی کل کبد رطبۃ اجرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو شریعت کا دائرہ صرف جانوروں، درندوں، پرندوں تک ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ چیز، ہر وہ مخلوق، ہر وہ حیوان، ہر وہ چیز جس میں جان ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا رویے سے پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس پر اللہ تمہیں اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حتیٰ کہ جانوروں کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جانور کو ذبح کرتے ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی احسان کیا کرو۔ کیا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب جانور کو ذبح کرو تو چھری کو اچھی طرح تیز کرو۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ چھری کو اچھی طرح تیز کرو۔ کیوں؟ تاکہ اس جانور کو بیچارہ جو بے زبان ہے، بول نہیں سکتا، اسے تکلیف نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ ایک جانور کھڑا ہوا ہے، اس کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جانوروں کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، انہیں بھی رونا آتا ہے، انہیں بھی اذیت پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ دیکھو اگر ایک بچے کے سامنے، اگر ایک گائے کو اس کی ماں کو اگر ذبح کرو گے تو پھر وہ بچہ کھانا پینا چھوڑ دے گا۔ وہ جو گائے کا بچہ ہے نا، کھانا پینا چھوڑ دے گا اگر اس کی ماں کو اس کی آنکھوں کے سامنے، کیونکہ ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کے بھی احساسات ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے انہیں تو عقل نہیں دیا ہے، بے زبان جانور ہیں، اے انسانوں تمہیں تو عقل ہے، تمہیں تو دماغ ہے، اللہ نے تمہیں اچھے برے کی تمیز عطا کیا ہے، کم سے کم تم تو بھی احسان کرو اور ان جانوروں پر رحم کرو، اور ان جانوروں پر رحم کرو، کیونکہ جانوروں کے بھی احساسات ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی باغیچے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک اونٹ روتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، حدیث یاد ہے آپ کو؟ ایک اونٹ اللہ کے نبی کے پاس روتا ہوا آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور آنسو جاری ہے۔ وہ اونٹ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، آ کر کے اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے اللہ کے نبی سے۔
مالک کی شکایت کرتا ہے اللہ کے نبی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ لوگوں جاؤ جی ڈھونڈو، ڈھونڈ کر کے اس کے مالک کو پکڑ کر کے لے کے آؤ. دیکھو اللہ کے نبی ایک اونٹ کے جذبات کو سمجھتے ہیں، اس کے احساسات کو سمجھتے ہیں. وہ رو رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے ہیں کہ لوگوں جاؤ، جا کر کے اس کے مالک کو پکڑ کر کے لے کے آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے مالک کو پکڑ کر کے لایا جاتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتقوا اللہ فی ھذا البہائم المعجمہ، فی ھذا البہائم المعجمہ. اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو. یہ بے زبان جانور جن کے سلسلے میں بھی، ان کے سلسلے میں بھی کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہاری پوچھ ہوگی، اللہ کے پاس تمہاری پوچھ ہوگی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے مالک سے کہا ابھی اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کیا کہ تم اسے وقت پر کھانا نہیں دیتے ہو، تم اسے وقت پر کھانا نہیں دیتے ہو، تم اسے بھوکا رکھتے ہو، اور اس کی پیٹھ پر وہ وقت سے زیادہ اس سامان کو زیادہ لاد دیتے ہو، اور اس سے زیادہ اس بوجھ کو لاد دیتے ہو. یہ جانور آ کر کے مجھ سے سامنے شکایت کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو. حشر کے میدان میں ان بے زبان جانوروں کا بھی شکوہ ہوگا، اور ان پر ہونے والے ظلم کی بھی سنوائی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ساتھ فیصلہ کرے گا. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، حدیثیں بہت ہیں، باتیں بہت ہیں، لیکن ایک سمجھدار کو، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ درندے ہو، پرندے ہو، حیوان ہو، جو بھی مخلوق ہے، ہر ذی روح مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ایک مسلمان کے لیے اوپر فرض ہے، واجب ہے اور ضروری ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ایک اور بات حدیث بتاؤں. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں ایک وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت اپنے 2 بچیوں کو لے کر کے آتی ہے، اپنے 2 بچیوں کو لے کر کے آتی ہے، اور آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سے فرماتی ہے کہ اماں، حضرت عائشہ سے فرماتی ہے کہ اماں میں بھوکی ہوں اور میری یہ دونوں بچیاں بھی بھوکے ہیں، ہم نے کئی دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، لہذا اگر کچھ کھانے کے لیے ہو تو کچھ عطا کر دو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو دیکھتے ہیں اور اس عورت کی حالت زار کو دیکھتے ہیں اور ان بچیوں کی کیفیت کو دیکھتے ہیں. بھوکی بچیاں ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب فرماتی ہیں میں نے اس عورت کو دیکھا، اس عورت کے حالت زار کو دیکھا، اور اس کے بعد ان دونوں معصوم بچیوں کو دیکھا جو کافی دنوں سے بھوکی نظر آتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لقمے کے لیے ترس رہی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں گھر میں داخل ہوتی ہوں، گھر میں جا کر کے کھانے کے لیے کچھ ہے کیا ڈھونڈتی ہوں، تلاش کرتی ہوں. تلاش بسیار کے بعد، بڑی مدت، بڑی دیر تلاش کرنے کے بعد مجھے 3 کھجور ملتے ہیں. سبحان اللہ، کس کا گھر ہے یہ؟ نبی کا گھر ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد کیا مل رہا ہے؟ صرف 3 کھجوریں مل رہی. شکر ادا کرو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں 3 وقت پیٹ بھر کر کے کھلا رہا ہے، پیٹ بھر کر کے کھلا. دنیا بھر کی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کیا. ہمارے ماں باپ ہمارے لیے خون پسینہ ایک کر کر کے بچوں کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، اچھے اسکولز میں پڑھاتے ہیں. بچوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، ان کی اہمیت کو سمجھیں، اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھ کر کے اپنے ماں باپ کی عزت کریں، احترام کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد گھر میں کچھ بھی نہیں ملا، بڑی دیر کے بعد مجھے 3 کھجوریں ملی. سبحان اللہ، یہ وہ نبی کا گھر ہے، یہ وہ نبی کا گھر ہے. آسمان سے اترنے والی وحی کہتی ہے کہ اے نبی آپ حکم دیجئے، ہم اس پہاڑ کو، احد کا پہاڑ، اس پہاڑ کو سونے کا بنا دیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چاہ کر کے فخر و فاقے کو پسند کیا، الغرض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں 3 کھجوریں ملی، میں نے 3 کھجور لا کر کے اس اماں کے ہاتھ میں عطا کر دیا، اس اماں کے ہاتھ میں دے دیا. ماں نے کیا کیا؟ 1 کھجور ایک بیٹی کو دیا، دوسرا کھجور ایک بیٹی کو دیا. جیسے ہی کھجور ہاتھ میں آئے بچیوں کے، بڑی بھوکی تھی بچیاں، فوراً کھجور کو توڑا، وہ فوراً کھا لیا. ابھی ماں جو بچیوں کو کھجور بانٹ رہی تھی وہ اپنا کھجور ہاتھ میں لیے ہوئے تھے اور اپنے منہ میں رکھی رہی تھی. دونوں بچیاں بڑی افسردگی کے ساتھ بڑی نرم لہجے میں ماں سے کہتی ہیں کہ ماں وہ بھی کھجور دے دو نا، بھوکی ہیں بچیاں. ماں سے کہتی ہیں کہ ماں وہ بھی دے دو نا. ماں تو ماں ہوتی ہے، اس کی محبت، اس کی ہمدردی
اور اس کا پیار اور اس کے جذبات دنیا کی کسی چیز میں نہیں آ سکتی، دنیا کی کسی چیز میں نہیں آ سکتی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے میرے عزیز ساتھیوں، ماں سے زیادہ وفادار، ماں سے زیادہ جان نثار دنیا کے کسی رشتے میں آپ کو نہیں ملے گا۔ جیسے ہی بچیوں نے ماں سے وہ کھجور مانگا، ماں نے فوراً اس کھجور کو اپنے منہ سے نکال کر کے کھجور کے پھر سے 2 ٹکڑے کیے، اور پھر 2 ٹکڑے کر کے ایک بچی کے ہاتھ میں 1 ٹکڑا اور دوسری بچی کو دوسرا ٹکڑا دے دیا۔ جب دونوں بچیوں نے کھجور کھا لیا، ماں بھوکی ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ بچی اگر کھا لے، بچی اگر پی لے، بچی اگر صحت یاب رہ لے، ماں بھوکی بھی رہ جائے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، ماں بھوکی بھی رہ جائے تو اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ ماں کبھی شکایت نہیں کرتی، ماں کبھی شکوہ نہیں کرتی۔ ماں تو ماں ہوتی ہے میرے عزیز ساتھیوں۔ ماں بھوکی رہ گئی، اپنے بچیوں کو کھجور کا ٹکڑا دے دیتی ہے، ماں سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ اتنا متاثر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سوچ میں بیٹھی رہی، مسلم شریف کی حدیث ہے، اسی سوچ میں بیٹھی رہی۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوچ میں بیٹھا ہوا دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ عائشہ بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، پریشان لگتی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سامنے جو واقعہ ہوا تھا، جس سے وہ بڑی متاثر ہوئی تھی، حضرت عائشہ سارا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ تم جانتی ہو اس ایک کھجور کے بدلے، وہ ایک کھجور جو ماں نے خود نہ کھا کر کے اپنے بچیوں کو عطا کر دیا تھا، اپنے بچیوں کو ٹکڑے کر کے دے دیا تھا، وہ ایک کھجور نے اس ماں کو جہنم سے آزاد کرا دیا۔ وہ ایک کھجور، اس ایک کھجور نے اس ماں کو نار جہنم سے آزاد کرا دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں سوچو، ایک بھوکے کو کھانا کھلانا، جب ایک کھجور کھلانے سے جہاں نار جہنم سے بچ سکتے ہیں، تو جب ایک بھوکے کو ہم کھانا کھلائیں گے، ایک پیاسے کو پانی پلائیں گے، ایک پریشان حال کی جب ہم مدد کریں گے، تو کیا اللہ ہمیں جہنم سے آزاد نہیں کرے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد نہیں کرے گا؟ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اپنے ذات کو دوسروں کے لیے نفع بخش بناؤ۔ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لو۔ آپ میں سے ہر شخص سے میں کہتا ہوں، ہر شخص سے کہتا ہوں، چاہے خواہ وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، آپ نے اپنی زندگی جو اتنی گزاری ہے، کیسے گزاری ہے؟ آپ نے اپنی زندگی میں کب کس کی کیا مدد کی ہے؟ کبھی کسی کو بھوکے کو کھانا کھلایا، کبھی کسی پیاسے کو پانی پلایا، کبھی کسی مصیبت زدہ شخص کو آپ نے مدد کیا؟ جی ہماری کیفیت تو ایسی ہے، اگر ہمارا سگا بھائی بھی گھر کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آ جائے تو ہم باہر جانے کا انتظام کر لیتے ہیں۔ ہمارا سگا بھائی اگر وہ ہمارے پاس کوئی مدد کی طلب لے کر کے آئے، ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم فوراً بہانہ بنا دیتے ہیں۔ ارے ایمان والو، کہاں تمہارا ایمان مر گیا؟ یہاں اللہ کے نبی کہتے ہیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یہاں ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ خصوصاً میرے نوجوان ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں، تم اپنی زندگی میں تم نے کیا کیا ہے؟ اپنی زندگی کو کہاں پر گزارا ہے؟ کس کے لیے ہمدرد بنے ہیں؟ کس کے لیے سہارا بنے ہیں؟ کس کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ یہ اپنے زندگی کا ایک مقصد بناؤ، اپنے زندگی کا ایک مقصد بناؤ کہ میں یہ اپنی زندگی کے اندر یہ کرنا ہے۔ تب جا کر اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس انفعهم للناس۔ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی کون ہے پتہ ہے؟ لوگوں میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، لوگوں کو فائدہ کرنے کی فکر میں رہو۔ صبح جب نیند سے اٹھتا ہے، شام تک وہ اسی فکر میں رہتا ہے، آج مجھے کسی کی مدد کرنا ہے، آج مجھے کسی کا سہارا بننا ہے، آج مجھے کسی کی ہیلپ کرنا ہے، آج میں کس کے لیے فائدہ مند بنوں۔ یہ فکر جو انسان کو لے ڈوبتی ہے نا، یہ شخص دنیا کا سب سے بہترین آدمی ہے، سب سے بہترین آدمی ہے۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، سوچنے کی بات ہے۔ حدیثیں آپ نے بہت سنی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک عورت نے ایک بھوکے کتے کو پانی پلایا، اس کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ بھوکا جانور، بھوکا کتا، بھوکا پیاسا کتا، جب ایک جانور کتے کو پانی پلانے سے جہنم سے آزادی ملتی ہے، ایک پریشان حال انسان کی مدد کرنے سے اللہ ہمیں جہنم سے آزادی نہیں دے گا؟ جہنم سے آزادی نہیں دے گا۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے ہمیشہ فائدہ مند ثابت ہونا ہے۔ خود غرضی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، خود غرضی کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔
آج ہوتا ہے نا جی، آدمی یہ سوچتا ہے، خود غرض بن چکا ہے، ہم میں سے ہر فرد خود غرض بن چکا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ سے ڈرو میرے عزیز ساتھیو۔ کیا کہتے ہیں کہ جی میں اچھا رہوں، میرے بیوی اور بچے اچھے رہیں، بس دنیا جائے بھاڑ میں، مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، میں کھاؤں میں پیوں، میرے بچے اچھے اسکول میں پڑھے، بس میرے بھائی کے بچے، بہن کے بچے، میرے رشتہ دار، میرے پڑوسی، دنیا جائے بھاڑ میں، مجھے کیا لینا دینا۔ یہ خود غرضی کی اسلام میں جگہ نہیں ہے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المسلم الذي يشبع وجاره جائع۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کے کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، تکلیف میں ہے، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، خود کے بچے تو ہائی فائی اسکول میں پڑھ رہے ہیں لیکن پڑوسی کے بچوں کو فیس بھرنے کے لیے بھی پیسہ نہیں ہے۔ آپ پڑوسی ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے، آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اس کو کھلائیں، اس کو پلائیں اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس المسلم، وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کر کے کھا کر کے سوئے، ڈکار لے اور اپنے بیوی بچوں کے بارے میں سوچے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، آخر میں یہاں ایک بات بھی بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے ساتھی ایسے بھی ہیں جو مدد تو کرتے ہیں، ساتھ تو دیتے ہیں، اچھا ہے، مدد بھی کرتے ہیں، ساتھ بھی دیتے ہیں، اچھا سلوک بھی کرتے ہیں، اچھا برتاؤ بھی کرتے ہیں اور مصیبت میں لوگوں کی پیسوں کے ذریعے اپنی ذات سے ہر طریقے سے مدد کرتے ہیں، لیکن کچھ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے مدد کرنے کے بعد جتاتے بھی ہیں، دکھاتے بھی ہیں، گنا کر کے بھی ڈالتے ہیں، لوگوں میں ذلیل بھی کرتے ہیں اور حقیر بھی کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے، یہ مسلمان کی صفت نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو مدد تو لوگوں کی کرتا ہے لیکن بدلے کی امید اللہ سے رکھتا ہے۔ بدلے کی امید کس سے رکھتا ہے؟ اللہ سے رکھنا ہے کہ اللہ میں نے تیرے بندے کی مدد کی ہے، اب اس کے بدلے کی امید میں تجھ سے رکھتا ہوں۔ لیکن ہمارے کیسے بھائی ہیں، مدد تو کرتے ہیں لیکن مدد کرنے کے بعد اٹھا کر کے ڈالتے ہیں، جٹا کر کے بھائی اگر تیرے بچے کی فیس نہیں بھرتا تو تیرا بچہ کیا پڑھتا رہے؟ ہوتا ہے نہیں ایسا؟ میں اگر تیری بیماری میں ساتھ نہیں دیتا تو اب تک تو چلا گیا ہوتا۔ یعنی اٹھا کر کے ڈالنا، جتانا، گنا کر کے ڈالنا، یہ کرنے سے بھی نہ کرنا بہتر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ، تین قسم کے آدمی ہیں، تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ جب اللہ بات ہی نہیں کرے گا تو جنت کیا خاک دے گا ہمیں؟ جنت کیا خاک دے گا ہمیں؟ تین آدمی ایسے ہیں، ڈرو اللہ سے، سوچو کیا ہم بھی اس میں موجود ہیں؟ اگر ہیں تو توبہ کریں، دوبارہ یہ غلطی نہ کریں۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا آدمی جن سے اللہ کل قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، المنان الذی لا یعطی الا منہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وہ آدمی جو لوگوں کی مدد تو کرتا ہے، لوگوں کا ساتھ تو دیتا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد تو کرتا ہے، بہنوں کی مدد کرتا ہے، لیکن بعد میں اٹھا کر کے اسے جتاتا ہے، اسے دکھاتا ہے، اسے حقیر کرتا ہے، اسے ذلیل کرتا ہے اور جتا کر کے احسان جتاتا ہے۔ دیر احسان کرنے کے بعد جو احسان جتائے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ اس سے بات نہیں کرے گا، اللہ اسے جنت نہیں دے گا، اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اللہ سے ڈرو میرے عزیز ساتھیو۔ دوسرا شخص اللہ کے نبی فرماتے ہیں والمنفق سلعتہ بالحلف الفاجر، ایک ایسا تاجر جو اپنی چیز کو بیچنے کے لیے خصموں کا سہارا لیتا ہے۔ اللہ کی قسم بھائی یہ اتنے میں چلایا تھا، اللہ کی قسم بھائی اس سے بہتر چیز بازار میں نہیں ملتی، خصموں پہ خصمیں کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس سے بھی بات نہیں کرے گا۔ اور تیسرا شخص ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا المسبل ازارو، اپنے ازار کو، پیٹ کو ٹخنے سے نیچے رکھنے والا، اس سے بھی اللہ بات نہیں کرے گا۔ الغرض میرے عزیز ساتھیو، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 میں 264 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ اے ایمان والو، تم اپنے صدقہ کو، اپنے خیرات کو، اپنی وہ مدد جو لوگوں کے ساتھ تم کرتے ہو، اس کو گنا کر کے، جتا کر کے یا اذیت دے کر کے برباد مت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ نے جس کی بھی مدد کی ہے اور اس کو اگر جتایا ہے، احسان کرنے کے بعد جتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، وہ صدقہ بیکار ہے، وہ نیکی بیکار ہے۔
اللہ اس پر کوئی رحم نہیں کرے گا اور اللہ اسے جنت نہیں عطا کرے گا۔ الغرض میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ بھی اسی بندے کی مدد کرتا ہے جو بندہ بندوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ جب تک لوگوں کی فکر میں رہو گے، لوگوں کی مدد میں کرتے رہو گے، لوگوں کا ساتھ دیتے رہو گے، لوگوں کے پریشانیوں کو حل کرنے میں ان کا سپورٹ کرتے رہو گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تمہارے پریشانیوں کو حل کرے گا، اللہ تمہارے مصیبتوں کو حل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی حل کرے گا اور آخرت میں بھی حل کرے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک و برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ امت کے ہر فرد کو شرک سے بچائے، بدعتوں سے بچائے، اللہ کے نبی کی ایک ایک بات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہمیں موت بھی عطا کرے تو ایمان کی حالت میں عطا کرے، اسلام کی حالت میں عطا کرے، سچا پکا مسلمان بن کر کے اللہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد اللہ رحمني رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اقم الصلاۃ۔